السلام علیکم۔ بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں، مثنوی سحر البیان کا خلاصہ۔ اس ویڈیو میں سحر البیان جو بہت مشہور مثنوی ہے اس کا خلاصہ بیان کروں گا۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے سے بھی پتہ ہوگا کہ مثنوی سحر البیان کے لکھنے والے ہیں میر حسن، اور سحر البیان جو مثنوی کا نام ہے اسے مثنوی میر حسن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ اردو زبان میں لکھی گئی اور اس کے اشاعت فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے ذریعہ 1803 میں ہوئی۔ مثنوی کو میر حسن نے 1782 میں ہی لکھ لیا تھا، لیکن اس وقت تک کہیں کوئی چھاپا خانہ نہیں تھا، اس لیے یہ مثنوی عوام تک نہیں پہنچ پائی۔ جب فورٹ ولیم کالج میں چھاپا خانہ کھلا تو وہیں سے 1803 میں یہ مثنوی شائع ہوئی۔ اس مثنوی کا کئی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ پہلے تو اسے ہندی اور گجراتی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، آج کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور اب کردار کی بات کرتے ہیں تو کردار میں اس مثنوی کا ہیرو ہے بے نظیر۔ بے نظیر ایک شہزادہ ہے جو ملک شاہ کا بیٹا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور ایک پری ہے جس کا نام ہے ماہ رخ، وہ بہت خوبصورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر عشق پسندی اور رقابت کا بھی جذبہ ہے۔ بدر منیر نام کی ایک لڑکی بھی ہے جو شہزادی ہے، اور وہ شاہانہ متانت، وقار اور حسن و خوبی کا ایک مجسمہ ہے۔ بدر منیر کی ایک سہیلی ہے جس کا نام ہے نجم النساء، وہ سب سے زیادہ شوق ہے، اور بدر منیر کو بے نظیر سے ملانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فیروز شاہ بھی ہے جو جنوں کے بادشاہ کا بیٹا ہے۔ تو اتنے کردار آپ کو زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ کو کہانی سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس مثنوی کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا جو اپنی منصف مزاجی کی وجہ سے ہر دل عزیز تھا۔ بادشاہ کو تمام نعمتیں میسر تھیں مگر اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہی اس کے لیے سب سے بڑی مایوسی کی وجہ تھی، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اداس رہا کرتا تھا۔ جب مایوسی حد سے بڑھی تب اس نے دنیا کو ترک کرنے کا ہی فیصلہ کر لیا، لیکن اس درمیان وزیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ نجومی سے ملے، ہو سکتا ہے نجومی اس کو کچھ آگے کے بارے میں بتا دے، اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا دے۔ بادشاہ ایسے ہی مایوس تھا، اس نے سوچا کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ نجومی آپ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے، نجم سے بنا ہوا ہے جو تاروں کو دیکھ کر انسان کا مستقبل بتاتے ہیں۔ تو بادشاہ کے گھر، بادشاہ کے محل میں ایک نجومی کو بلایا گیا۔ اس نجومی نے کہا کہ بادشاہ کے گھر میں چاند جیسے ایک بچے کی پیدائش ہوگی، لیکن اگر اس کی سلامتی چاہتے ہیں، اس کی زندگی چاہتے ہیں، تو کہا گیا کہ اسے 12 سال تک محل کے اندر ہی رکھنا ہوگا اور اسے کھلے آسمان کے نیچے سونا بھی نہیں ہوگا۔ بادشاہ کو یہ شرط منظور ہو گئی۔ اتفاق سے اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ نجومی کے کہنے کے مطابق بادشاہ نے اسے باہر جانے، یہاں تک کہ چھت پر جانے کی بھی اجازت نہیں دی، اسے محل کے اندر ہی رکھا جاتا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس بچے کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام بے نظیر رکھا گیا۔ بے نظیر یعنی جس کی کوئی نظیر نہ ہو، جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ یہ بچہ 12 سال تک اسی محل کے اندر رہا، لیکن سال کے آخری دن جب 12 سال پورے ہونے میں 1-2 دن بچے ہوئے تھے، بچے نے ضد کی کہ وہ چھت پر سوئے گا، اور اس بچے کی ضد کے آگے سب لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور بچے کو چھت پر سونے کی اجازت مل گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ ایک پری جس کا نام ماہ رخ تھا، اس کا گزر وہاں سے ہوا۔ وہ اس بچے کو وہاں سوتے دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی اور اسے اپنے ساتھ پرستان لے گئی۔ اب جب یہاں صبح میں شہزادہ نہیں ملا تو محل میں کوہرام مچ گیا، ہر جگہ بچے کو ڈھونڈا جانے لگا، لیکن بچے کی کوئی خبر نہیں ملی۔ ادھر پرستان میں وہ پری جس کا نام ماہ رخ تھا، وہ اس بچے کے ساتھ رہتی، اس کا کافی خیال رکھتی، وہ اس پر عاشق ہو گئی تھی، تو وہ دن رات اسی کے پاس رہتی اور اس بچے کی دیکھ بھال کرتی،
اس کی خوشی کا خیال رکھتی، لیکن وہ بچہ بھی اپنے گھر کو یاد کر کے، ماں باپ کو یاد کر کے بہت اداس رہتا۔ ایک دن کی بات ہے کہ ماہ رخ پری نے اس بچے کو ایک گھوڑا دیا اور کہا کہ لو یہ گھوڑا، اس گھوڑے سے تم جہاں کا سفر کرنا چاہتے ہو وہاں کر سکتے ہو، جہاں تم کو گھومنا ہے وہاں تم گھوم سکتے ہو۔ شہزادے کو وہ گھوڑا بہت پسند آیا۔ وہ گھوڑا کوئی ایسا گھوڑا نہیں تھا جو ہمارے آس پاس ہو، وہ ایک طلسمی گھوڑا تھا جس پر بیٹھ کر کہیں کا سفر کیا جا سکتا تھا۔ شہزادہ اس گھوڑے سیر کرتا رہتا۔ اسی درمیان وہ شہزادی بدر منیر کے باغ میں اترا۔ اس وقت شہزادی بدر منیر اپنی سہیلی، جو اس کی خاص سہیلی تھی، اس کی ہمراز سہیلی تھی نجم النساء، اس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی۔ جب یہ شہزادہ اس کے باغ میں اترا، بدر منیر نے جیسے ہی شہزادے کو دیکھا، پہلے تو اس کا استقبال کیا، پھر اس کے گلے لگ گئی۔ اب شہزادہ اس پر اس طرح فریفتہ ہو گیا کہ اسے چھوڑ کر جانے کو تیار ہی نہیں ہوا۔ یہ بات جب ماہ رخ پری کو معلوم ہوئی تو اسے برا لگا اور وہ انتقام کی آگ میں جھلسنے لگی۔ وہ آئی اور آنے کے بعد اس نے بے نظیر کو وہاں سے اٹھایا اور اسے کوہ قاف کے ایک کنویں میں قید کر دیا اور اس پر کنویں کے اوپر ایک بہت بھاری پتھر ڈال دیا تاکہ کوئی اسے نکالنا بھی چاہے تو نہ نکال سکے۔ ادھر بدر منیر کا رو رو کر بہت برا حال تھا۔ بدر منیر کی جو سہیلی تھی نجم النساء، اس نے ایسے وقت میں بدر منیر کا ساتھ دیا اور وہ جوگن کا لباس پہن کر اس کی تلاش میں، شہزادے کی تلاش میں نکل گئی۔ وہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی۔ اسی درمیان اس کی ملاقات جنوں کے بادشاہ کے بیٹے فیروز شاہ سے ہوئی۔ فیروز شاہ سے اس نے مدد مانگی۔ فیروز شاہ نے مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح شہزادہ اس کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اب شہزادے کی شادی یعنی بے نظیر کی شادی بدر منیر سے ہو گئی، اور جو مایوسی تھی بادشاہ کی، وہ مایوسی، وہ اداسی خوشی میں بدل گئی، اور اب سب لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔